إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں کے قابل قدر ذمہ داران، عزت مآب علماء کرام، عزیز طلباء، دیگر محترم حاضرین جمعہ، آج ہمارے لیے جامعہ محمدیہ کے تمام اوپر سے نیچے تک کے منتسبین کے لیے، جماعت اور سلفیان عالم کے لیے یہ صدمے کا دن ہے، یہ مصیبت کا دن ہے، اس لیے کہ ہم سب کے مربی، ہم سب کے مشفق، ہمارے جماعت اور جامعہ کی متفق علیہ شخصیت، معتبر اور باعتبار شخصیت آج ہم سے جدا ہو گئی، اور آپ جانتے ہیں کہ علماء کی موت یہ مصیبت ہے۔ جس طرح علماء کی زندگی غنیمت ہے، ایسے ہی علماء کی موت مصیبت ہے، اور آپ کی شخصیت علماء حق میں اہل علم کے ہاں معتبر شخصیت ہے، متفق علیہ شخصیت ہے۔ جو اہل علم علماء کے ہاں معتبر ہوں وہ معتبر ہوتے ہیں، جو اہل علم عوام کے ہاں معتبر ہوں وہ معیار نہیں ہے۔ معیار ہے علماء کا علماء کے ہاں معتبر ہونا، جو عالم اہل علم کے ہاں معتبر ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ علماء کو علماء پہچانتے ہیں۔ ہمارے ہاں پیمانہ بن گیا کہ علماء کی تعین اور علماء کی قدر اور علماء کی حیثیت عوام متعین کرتی ہے۔ علماء کی حیثیت علماء متعین کرتے ہیں، کیونکہ ان کا علم اور ان کا فضل، ان کا مقام، ان کی ثقافت، وصول اور ضابطوں سے اگر کوئی جانتا ہے تو علماء جانتے ہیں۔ اس لیے علماء جب رخصت ہوتے ہیں تو وہ خلا دے کر کے جاتے ہیں، جو خلا بھرتا نہیں، جو خلا پر نہیں ہوتا، اور اہل علم کی نگاہیں، ان کی نظر بہت اچھی طرح اس بات پر ہوتی ہے کہ ایک بڑا عالم جب جاتا ہے تو کتنا خلا چھوڑ کے جاتا ہے، کتنا بڑا خلا چھوڑ کر کے جاتا ہے، اور وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پور ہونے کی شکل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جامعہ محمدیہ کو، جماعت کو آپ کے جانے کا جو صدمہ اور جو نقصان پہنچا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت خاص سے اسے دور فرمائے، اور ہم سب پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہم نے اس وقت جاننے سمجھنے کی کوشش کی ہے عام طور پر جب ہم
محروم کر دیے جاتے ہیں کسی بڑی نعمت سے، کسی بڑے عالم کی نعمت سے، اس وقت عام طور پر لوگ احساس کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگ احساس نہیں کرتے، ان کی قدر، ان کی نعمت، ان کا اللہ کا فضل ہونا نہیں مانتے، لیکن عام طور پر یہی صورتحال ہے۔ جب حادثہ بڑا ہوتا ہے اور بھرپائی کی کوئی شکل نہیں نظر آتی ہے تب احساس ہوتا ہے، اور اس وقت باتیں ہوتی ہیں۔ دکتور رحمہ اللہ کا ہمارے بیچ سے جانا بہت بڑا صدمہ ہے، بہت بڑا حادثہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے اہل خانہ، ان کے اہل و عیال کو اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق دے، اور ان کی مسلسل اس مدت کی علالتوں میں جو انہوں نے، ان سے منتسبین نے اور جامعہ نے کتنی فکر اور کوششیں کی ہیں، ان کی شفا یابی کے لیے، ان کی راحت و عافیت کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے، اور جامعہ کو اور سارے منتسبین اور اہل و عیال کو جس عظمت کے ساتھ، جس ثقافت کے ساتھ، جس اعتبار کے ساتھ آپ نے اپنی پوری زندگی کام کیا ہے، اس کا، اس رول کو اور اس عمل کو جاری رکھنے کی شکل پر حتی الامکان پوری استطاعت پر غور کرنے کی اور شکل بندی کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ میرے بھائیوں، حادثہ ہے یہ۔ آج اہل علم کے بیچ میں بولنا میرے لیے، آپ جیسے فضلاء اور دکاترہ کے بیچ میں، جامعہ کے معزز اور اہل علم کے بیچ میں بولنا مجھے بہت بھاری ہے، لیکن جامعہ کے صدر محترم شیخ ارشد مختار حفظہ اللہ کا یہ اصرار کہ مجھے بولنا مشکل ہے، اور آج جامعہ کے جتنے بھی ذمہ دار اور علماء ہیں آپ کی شخصیت سے جڑے ہوئے، سب کافی متاثر ہیں۔ آج آپ تھوڑی دیر کے لیے جو خطبہ ہے آپ دے دیجئے، لیکن میں یہ بات اندر سے کہتا ہوں کہ واللہ مجھے آپ کے بیچ میں، میں ایک ذمہ دار ضرور ہوں، لیکن آپ ہمارے سامنے، ہماری نظروں میں، ایک طالب علم کی نظروں میں آپ میں بہت سارے چہرے، بہت ساری شخصیتیں ایسی ہیں جو علم و فضل میں مجھ سے بڑی ہیں، لیکن نظام کی پابندی کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اسی نظام کے تحت میں آپ کے بیچ میں بحیثیت خطیب جمعہ آج کھڑا ہوا ہوں۔ اس موقع پر ہم سب کو اس سچائی پر جمے رہنے کی ضرورت ہے اور اسے اپنی عملی زندگی میں لے کے چلنے کی ضرورت ہے۔ سچائی یہ ہے کہ علماء حق اس روئے زمین پر انبیاء کے وارث ہیں، علماء حق اکابر ہیں، علماء حق کے ساتھ برکتیں ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر اور برکتیں علماء کے ساتھ ہیں، جو علماء کے ساتھ جڑے گا وہ خیر و برکت میں رہے گا۔ جیسے اپنے اپنے دور کے انبیاء کے ساتھ جو لوگ جڑے اور اپنے آپ کو وابستہ کیا، ان کی صحبتوں سے اپنے آپ کو سرفراز کیا تو ہر طرح کی خیر و برکت میں رہے، ایسے ہی ہر دور اور ہر زمانے کے لوگ جب اپنے علماء کے ساتھ وابستہ کریں گے، ان کا مقام، ان کی عظمت پہچانیں گے، ان کا حق دیں گے تو ہی خیر و برکت میں رہیں گے۔ آج تجربہ دیکھیے ہمارا اور آپ کا، مشاہدہ دیکھیے، تعامل دیکھیے علماء کے ساتھ کیا ہے۔ علماء کے ساتھ تعامل افسوسناک ہے، علماء کے ساتھ تعامل رونے کا ہے، رونے کا ہے۔ ایسا تعامل علماء کے ساتھ ہے۔ علماء کے ساتھ تعامل، علماء کی قدر ہمارے اکابر جانتے تھے۔ ہم پوچھیں تاریخ سے، امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد ناصر السنہ محمد ابن ادریس الشافعی رحمہ اللہ کی کتنی قدر اور کتنی تعظیم کرتے تھے۔ آپ سوچ سکتے ہیں، ہم لوگ سوچ سکتے ہیں خالی، یا کبھی بول سکتے ہیں، لیکن عام طور پر عملی زندگی میں یہ چیز نہیں دیکھتے کہ ایک استاد ہے ہمارا اور ایک شیخ ہے جس سے ہم نے علم اور تربیت حاصل کی ہے، اس کے لیے ہم کبھی دعائیں بھی کرتے ہیں۔ عام طور پر پتہ نہیں، عام طور پر تو صورتحال یہی ہے، لیکن آپ دیکھیے روز دعا کرتے ہیں، روز دعا کرتے ہیں۔ آپ کے فرزند ارجمند پوچھتے ہیں یہ کون شخصیت ہے؟ یہ ابا جان آپ روز دعا کرتے ہیں، روز دعا کرتے ہیں ان کے حق میں۔ وہ سنت کے علم بردار تھے، یہ سنتوں کے شیدائی تھے،
ہماری آپ کی نسبت بھی سنت و حدیث کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بطور فضل ہمارے ساتھ یہ کیا ہے، تو ہماری زندگی میں بھی یہ چیز رہنی چاہیے۔ ہم اپنے علماء کے لیے کتنی دعائیں کرتے ہیں، کتنا ادب اور ان کی تعظیم بجا لاتے ہیں، اور ان کے جانے کے بعد ہم کتنا ان کے مشن کے تئیں، ان کے اخلاق اور ان کے قدروں کو ان کی زندگی میں صرف علم کے اعتبار سے نہیں، عمل کے اعتبار سے جو جاری تھی اس کو ہم کتنا ریز کرتے ہیں، کتنا بڑھاتے ہیں، کتنا لے کر کے چلتے ہیں۔ باتیں کرنے والے ہم عام طور پر باتیں کرنے والے ہیں، لیکن باتوں اور علم کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس وقت تک اعتبار نہیں ہے جب تک باتوں اور علم کی روشنی میں ہم عمل نہ کرتے ہوں۔ آپ دیکھیے ہماری نسبت سنت اور حدیث کے ساتھ ہے، یہ شرف ہے ہمارے لیے، یہ فضل ہے رب العالمین کا، یہ شرف ہے ہمارے لیے کہ ہماری نسبت اہل حدیثیت کے ساتھ ہے، سلفیت کے ساتھ ہم جڑے ہیں۔ ہم حقیقت میں اہل السنہ ہیں، ہندوستان میں اہل السنہ کہہ کر کے ہمارے لیے یہ نسبت کافی نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم اپنے آپ کو سلفی اور اہل الحدیث نہ کہیں۔ آپ دیکھیے اس کا تقاضا ہم پر یہ بنتا ہے، وہ تقاضا یہ بنتا ہے کہ جیسے یہ ہمارے سلف سنت و حدیث کے شیدائی تھے اور ایک ایک سنت اور سنت کے رنگ میں چلنے کے لیے بےتاب رہا کرتے تھے، کوششیں کرتے تھے، ویسے درخواست بھی کرتے تھے کہ ہماری زندگی سنتوں پر چلے، ہم سنتوں پر مریں، میرے لیے دعا کرو۔ امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کوئی بھائی دعا کر رہے تھے تو انہوں نے کہا میرے لیے دعا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ میں سنت پر ہی زندہ رہوں اور سنت پر ہی میری موت ہو۔ ہماری بزرگ شخصیت، ہم سب کی معتبر علمی فقہی اور اخلاق کی بلند مقام کی شخصیت، جامعہ محمدیہ کی عظیم شخصیت، جماعت کی عظیم شخصیت ہمارے بیچ میں نہیں رہے، لیکن وہ علم و عمل کے ایک نمونہ تھے ہمارے بیچ میں۔ ہمارا فرض ہے کہ علم کے ساتھ ہم بھی ایسے اپنا اعتبار، اپنا مقام اور اپنی کوششیں اور اپنا درد علم اور سنت کی روشنی میں لے کر کے چلیں۔ ہم ایسے ہی بننے کی کوشش کریں، دعا کریں، اپنے بھائیوں سے بھی دعا کی درخواست کریں کہ ہماری زندگیوں میں بھی صرف علم نہ ہو اور ہمارے ہاں اعتبار ہو۔ ہمارے ہاں اعتبار کسی عالم کا اس وقت ہو جب علماء ان کے ہاں وہ معتبر ہوں، علماء کے ہاں اللہ۔ آپ دیکھیے جہاں تک ہمارے نیٹ ورک پھیلے ہوئے ہیں، جہاں تک ہمارا کانٹیکٹ اہل علم میں پھیلا ہوا ہے، جماعت اور جامعات میں پھیلا ہوا ہے، آپ دیکھیے دکتور کی شخصیت کتنی معتبر ہے۔ اور ہمارے ہاں اگر اعتبار عوام کی بنیاد پر کسی کا قائم ہوتا ہے، شہرت کی بنیاد پر کسی کا قائم ہوتا ہے، اس کا علم و عمل معتبر نہیں ہے، تو آپ یہ سمجھیے کہ بہت بڑے نقصان اور کھائی میں جا رہی ہے جماعت اور کمیونٹی۔ اور عام طور پر یہی مسئلہ ہے، علماء جس قوم میں علماء کے تابع عوام نہ ہو، جس جماعت میں علماء کے تابع سسٹم نہ ہو، علماء کے تابع سسٹم ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیے اسلاف نے اس سلسلے میں بہت کچھ لکھا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ واولی الامر منکم سے خلاصہ جو کچھ علماء کی تحریروں سے سمجھ میں آتا ہے کہ اولو الامر سے حکام مراد ہیں، علماء بھی مراد ہیں، لیکن حکام بھی حقیقت میں علماء کے تابع ہیں۔ جیسے اولو الامر اہل علم تابع ہیں سنت اور کتاب کے، ایسے حکام بھی تابع ہیں علماء کے۔ تو حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد علماء کی اطاعت واجب ہے، حکام کے لیے بھی۔ ان کا سسٹم بھی نہیں چلنا چاہیے، علماء کی رہنمائی اور گائیڈنس کے بغیر نہیں چلنا چاہیے، کوئی سسٹم نہیں چلنا چاہیے۔ اگر وہ سسٹم دین سے اور شریعت سے جڑا ہوا ہے تو جو معتبر علماء ہیں، اہل علم ہیں، ان کی رہنمائی میں چلنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ علماء امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں سمندر کی لہروں کی تعداد میں اگر شبہات آئیں، سمندر کی لہروں کی تعداد میں یا کثرت کے ساتھ اگر شبہات آئے تو علماء کو متزلزل نہیں کر سکتے۔
شبہات میں علماء کو، اور آپ دیکھیے کتنے شبہات آئے، کتنے فتنے آئے اپنے ملک میں، دیکھیے کتنے فتنے چل رہے ہیں، اور بڑے بڑے فتنے آئے اور چلے بھی گئے اللہ کے فضل سے۔ تو ان فتنوں کو پہچانا علماء نے، اور جو عوام تھی انہیں بعد میں سمجھ میں آیا۔ جو عام لوگ تھے، ہمارے جذباتی یا مخلص نوجوان تھے، انہوں نے بعد میں فتنے کو سمجھا، علماء کی پرواہ نہیں کی تو فتنوں کی زد میں آئے، حالات کے زد میں آئے، مشکلات میں ڈالا اپنے کو، اپنی فیملیوں کو، اور اپنے سے جڑے ہوئے سارے منتسبین کو، لیکن علماء نے بروقت فتنوں کو پہچانا کسی بھی نام سے۔ اب وہ تذکرے کا وقت نہیں ہے کہ تذکرہ کیا جائے کہ وہ کتنے فتنے پیدا ہوئے، اور علماء نے بروقت نشاندہی کی کہ یہ فتنے ہیں، یہ فتنے ہیں، وہ شبہات میں نہیں تھے۔ شبہات میں کون لوگ پڑ گئے؟ جو علماء سے آزاد تھے، جو جماعت کی رہنمائی سے آزاد تھے، اور یہ نہیں سمجھتے تھے کہ علماء ہی حقیقت میں علماء ہی سے جماعت ہوتی ہے، اور جماعت کے سے وابستگی ہی ہمیں فتنوں سے بچاتی ہے۔ لیکن عام طور پر جو ہوتا ہے اور جو ہوا، بہت کچھ نقصان اٹھایا گیا، اور بہت سارا دماغ اس پر کام بھی کرتا ہے، اس بات پر کام کرتا ہے کہ کس طرح سے شکار کیا جائے ایک طبقے کو، اور کس طرح دور کیا جائے اہل علم اور راسخین فی العلم سے کمیونٹی کو۔ یہ بہت بڑی کوشش ہے، بہت بڑی کوشش ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ لوگ علماء کے خلاف باتیں کرتے ہیں، وہ سوشل میڈیا پر بالخصوص اتنی بےہودانہ باتیں کرتے ہیں کہ ان کا تذکرہ نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے دفاع میں کتنے لوگ رہتے ہیں، دیکھا جاتا ہے کہ ان کی دفاع میں بھی لوگ بہت مختصر تعداد میں، بہت مختصر کوشش ہوتی ہے۔ اور یہ خوارج صفات لوگ یہ نہیں سمجھتے، یہ خوارج صفات لوگ اور عوام نہیں سمجھتی۔ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ذوالخویسرہ کی اس بات کا ذکر کر کے کہ یا محمد اے دل، لکھا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ آپ عدل کیجئے، آپ انصاف نہیں کرتے، تو لازماً علماء کے تعلق سے یہ بات کہی جائے گی، اور علماء کے تعلق سے یہ بات اگر کہی جاتی ہے جو علماء حق ہیں تو اس کا بھی دفاع ہونا چاہیے، اس کا بھی دفاع ہونا چاہیے۔ اور اہل علم کے لیے بھی اس میں بہت بڑی بصیرت اور رہنمائی ہے کہ اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے سامنے یہ بات کہی جا سکتی ہے تو اہل علم کے بارے میں یہ بات کیوں نہیں کہی جا سکتی؟ اس لیے اہل علم کا اعتبار اور مقام میرے بھائیوں قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر اہل علم کا مقام اور علماء حق کا مقام ہمارے ہاتھوں سے، ہماری کوششوں سے قائم نہیں ہوگا تو در حقیقت ہماری نسبت ہی بہت ناقص ہے، بہت ادھوری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یجل کبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف لعالمنا حقہ، آپ فرماتے ہیں لیس منا، آپ فرماتے ہو ہمارا امتی نہیں ہے جو اپنے بڑوں کا احترام و تعظیم نہ کرتا ہو، اپنے چھوٹوں پر جس اعتبار سے بھی چھوٹے ہیں وہ ہم سے، ان پر شفقت ہم نہ کریں اور ہم اپنے علماء کا حق اور مقام نہ جانیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہو ہم میں سے لیس منا۔ اور آپ نے اسی لیے فرمایا کہ ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم وحامل القرآن، حامل قرآن عالم کی تعظیم، اور اپنے بزرگ، ہم میں جو بزرگ ہیں، عمر دراز ہیں، سفید ریش ہو گئے، عمر کو پہنچ گئے، ان کی تعظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں در حقیقت اللہ کی تعظیم ہے۔ کیا ہم میں چھوٹے بڑے لوگ اپنے کسی عالم کی، کسی سماج میں اپنے بزرگ کی تعظیم، کسی جماعت کے بزرگ کی تعظیم اس نقطے سے نظر سے کرتے ہیں کہ ان کی تعظیم ہم پر واجب ہے، ان کے بغیر ہمیں امن نہیں ملے گا، ہم فساد میں گھر جائیں گے، دن بدن ہمارے حالات ناقص ہوتے جائیں گے۔ اس لیے اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ علماء ہمارے بیچ میں
سلف کہتے ہیں علماء ہمارے لیے ہر زمانے اور ہر طبقے کے لیے علماء مثل سورج کے ہیں، مثل سورج کے ہیں۔ سورج سے روشنی حاصل کی جاتی ہے، علماء سے رہنمائی حاصل کی جاتی ہے۔ علماء سے رہنمائی کے بغیر، ان سے نسبت کے بغیر، گہری سچی پکی نسبت کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ یہ ورثۃ الانبیاء ہیں۔ یہ کبھی بھی اللہ کی سنت کی بنیاد پر یہ انبیائی مشن کے کسی تقاضے کے پہلو کے چھوڑ نہیں سکتے۔ اگر یہ دعویٰ اور اس طرح کی بڑی بڑی باتیں کی جائے کہ علماء یہ کام نہیں کر رہے تھے تو ہم نے یہ کام اٹھایا، یہ مانتے ہوئے بھی کہ ہم علماء میں سے نہیں ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ کی سنت کے اور اللہ تعالیٰ کے نظام کے یہ منکر نہیں ہوئے؟ اللہ کے نبیوں کی دعوت اور اللہ کے نبیوں کی اپنی اپنی امتوں کے تعلق سے خیر خواہی کا عمل پوری نبوت کی زندگی میں جس طرح کسی قسم کے بدگمانی سے بلند ہے، سوچا نہیں جا سکتا، ایسے ہی قیامت تک کے لیے امت کی خیر خواہی، فلاح و بہبود کے لیے علماء کی کوششوں میں اور تقاضوں کی کوششوں میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ اگر ہو سکتی ہے تو آپ بتائیے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کا وارث بنایا ہے تو کیا وہ اس کے اہل نہیں تھے؟ وہ اس کے اہل نہیں ہیں؟ اہل ہیں، اور ہر دور میں، ہر دور میں، ہر قوم میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ جاری تھا تو ہر زبان اور ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہر زمانے، ہر قوم، ہر زبان میں علماء کو بھی انبیاء کی وراثت کے سلسلے کو اور ان کی نبوت اور نور ہدایت کو جاری اور عام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ پیدا کرتا رہے گا۔ اس لیے امت کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ علماء کون ہیں ہمارے لیے، علماء کی اہمیت کیا ہے، علماء کا مقام کیا ہے، اور علماء کا مقام اگر ہمارے یہاں گھٹ گیا، ہم نے ان کی تعظیم، تکریم، ان کا اجلال چھوڑ دیا، تو دیکھیے اللہ تعالیٰ سزا کیسی دیتا ہے۔ ایسوں کے پیچھے، فاسقوں فاجروں کے پیچھے، دنیا داروں کے پیچھے اللہ تعالیٰ لگا دیتا ہے۔ ہم لوگ دیکھیں اپنی زندگی کے شب و روز کے تجربات میں اور عمل میں دیکھیں کہ کس طرح لوگ دنیاوی اعتبار سے حیثیت رکھنے والے، دنیا میں بہت سارے اعتبارات ہیں، رکھنے والوں کے پیچھے کس طرح بھاگے دوڑے چلے جا رہے ہیں، گھٹنے ٹیکے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ایک طرح سے سزا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت کے لیے کہ تم نے جن کا اصل حق تھا، جب اصل حق نہیں دیا تو ہم نے تمہیں وہاں لگا دیا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ میرے بھائیو، اس لیے ہم سب کی کوشش ہونی چاہیے، یہ پہلو ہماری دعوتی زندگی میں عوام کے ساتھ اتنا مستحکم ہو، علماء سے جوڑا جائے، جماعت سے جوڑا جائے، جامعات سے جوڑا جائے، جہاں علماء اور وارثین انبیاء تیار کیے جاتے ہیں، ان سے جوڑا جائے۔ اگر ان سے رشتہ کمزور ہوا تو بھلا نہیں ہو سکتا۔ اور کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ دنیا کا بھلا ہو گیا تو ہمارے ساتھ بھلا ہو گیا۔ جن سے دین، علم اور تربیت چھین لی گئی، جن سے علماء کا تعلق چھین لیا گیا، وہ دنیا میں بڑا سے بڑا ان کا کانٹیکٹ اگر بن گیا تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں پڑ گئے۔ انہوں نے جو پسند کیا اللہ تعالیٰ نے وہ دے دیا، اور وہ پسند کیا جو اللہ کو پسند نہیں، وہ پسند کیا جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے ہم سب کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بار پھر ہم سب اس سوگواری کے ماحول میں اپنے دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دکتور محترم کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، ان کی چھوٹی بڑی لغزشوں کو اللہ تعالیٰ اپنے رحمت خاص سے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اور وہ جو مشن علم و تربیت کا، فقہ و فتاوے کا، وہ جو لے کر کے چلتے تھے، ہم میں جن کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو بھی توفیق دی ہے، اور یہ ادارے کو، اس مشن کو
بہتر سے بہتر بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی توفیق مانگیں اور کوششیں کریں۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہم زندہ رہیں، اے اللہ تعالیٰ تیرے تقوی پر رہیں، تیرے نبی کی سنت پر رہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلک اور صحابہ کے طریقے پر رہیں، اور اے اللہ اسی پر ہماری موت ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب